دریا چناب کے کنارے ہمارا چھوٹا سا گاؤں ہری بھری فصلوں اور کچے پکے مکانوں کا ایک ایسا گلدستہ تھا جہاں وقت کی رفتار بہت سست محسوس ہوتی تھی۔ میں اس وقت 5ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ بستہ کاندھے پر لٹکا اسکول جانا، واپسی پر کھیتوں کے راستے دوڑنا، شام کو ابا کے ساتھ مال مویشی باڑے میں باندھنا، یہی ہماری کل کائنات تھی۔ ابا، جس کا نام فضل دین تھا، ایک محنتی کسان تھے جن کے چہرے کی جھریاں محنت کی عظمت کی گواہی دیتی تھی۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ بیٹا، یہ زمینیں ہماری ماں ہیں اور یہ دریا ہمارا محافظ، لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہی محافظ ایک دن بھپر کر سب کچھ نگل جائے گا، تباہ کر دے گا۔ اس سال گرمیاں کچھ زیادہ ہی شدت سے تھیں۔ پہاڑوں پر برف پگھلنے کی خبریں ریڈیو پر گردش کر رہی تھی۔ پھر اچانک خبر آئی کہ پڑوسی ملک نے دریا میں اضافی پانی چھوڑ دیا ہے۔ پہلے تو کسی نے سنجیدہ نہ لیا، کیونکہ چناب نے برسوں سے ایسی سرکشی نہیں دکھائی تھی، لیکن پھر راتوں رات کچھ ایسا ہوا کہ منظر ہی بدل گیا۔ دریا کی لہریں بپھرنے لگیں اور پانی کناروں کو توڑ کر بستیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ ایک کالی سیاہ رات تھی جب گاؤں کی مسجد میں بلند ہونے والے اعلان نے سب کی نیندیں خراب کیں۔ لوگو، ہوشیار ہو جاؤ، سیلابی ریلا گاؤں میں داخل ہو چکا ہے، اپنی جانیں بچاؤ۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف چیخو پکار مچ گئی۔ پانی کے بھوکے اژدہا کی طرح گھروں میں داخل ہو رہا تھا۔ لوگ اپنے مال مویشی، زیورات اور عمر بھر کی جمع پونجی چھوڑ کر صرف اپنی جانیں بچانے کے لیے محفوظ مقامات کی طرف بھاگنے لگے تھے۔ میں نے اپنی ماں کی آنکھوں میں وہ خوف دیکھا تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ابا نے جلدی سے ہمیں ایک اونچی جگہ پر پہنچا دیا جہاں حکومت کی امدادی کشتیوں کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ گاؤں کی مسجد، جو کبھی سکون کا مرکز تھی، اب وہاں سینکڑوں لوگ جمع ہو چکے تھے اور ہر چہرہ خوف سے زرد ہو رہا تھا۔ حکومت کی طرف سے ہیلی کاپٹروں اور الیکٹرک کشتیوں کے وعدے تو ہوئے، مگر گھنٹے گزر گئے اور پانی کی سطح بلند ہوتی گئی۔ جنہیں تیرنا آتا تھا انہوں نے ہمت کی اور دریا کے سینے پر نکل گئے۔ کچھ نے لکڑی کے تختوں کا سہارا لیا۔ اسی افراتفری میں ایک مقامی ملاح اپنی پرانی سی لکڑی کی کشتی لے کر آیا۔ اس کا دل صاف تھا، وہ لوگوں کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ میرا خاندان، پڑوسی کی فیملی اور کچھ دوسرے لوگ مل کر، کچھ 8 خواتین، 10 بچے اور 2 مرد، جس میں میرا ابا اور پڑوسی، وہ سوار تھے۔ کشتی وہاں سے جانے لگی۔ لہروں کے تھپیڑوں نے اسے کسی کھلونے کی طرف ڈرانا شروع کر دیا۔ ملاح کے ماتھے پر پسینہ آیا۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، وزن بہت زیادہ ہے، اگر 2 بندے کم نہ ہوئے تو ہم سب ڈوب جائیں گے۔ میری مجبوری ہے، میں یہاں نہیں جاتا کیونکہ کشتی میری ہے۔ ایک خاموشی چھا گئی۔ زندگی اور موت کے اس ترازو میں پلڑا موت کا طرف جھک رہا تھا۔ میرے ابا نے پڑوسی کی طرف دیکھا۔ شاید ایک خاموش وعدہ ہوا۔ ابا نے بلند آواز میں کہا، ہم دونوں اتر جائیں گے۔ ملاح، تم ان بچوں کو اور عورتوں کو کنارے لگاؤ، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں نے ابا کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور ملاح سے کہا، بس اب دیر مت کرو۔ ابا اور ہمارا پڑوسی، وہ پریشان حالت میں پانی میں چھلانگ لگانے لگے۔ وہ تھوڑی بہت تیراکی جانتے تھے، مگر وہ سیلاب کی بے رحم طاقت سے ناواقف تھے۔ میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ پانی کی سطح پر لہروں سے لڑ رہے تھے۔ ہم سب ان کی زندگی کے لیے چلا رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، لیکن چند ہی لمحوں میں وہ دونوں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ کشتی ہچکولے کھاتی ہوئی ایک عارضی ریلیف کیمپ کے قریب پہنچی۔ ہم سب زندہ بچ گئے تھے، لیکن ہمارا سائبان وہ ہم سے چھن چکا تھا۔ کیمپ میں گزرے ہوئے وہ دن رات کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہ تھے۔ ایک وقت کا کھانا ملتا تھا، وہ بھی چھین جھپٹ کر۔ ماں کی آنکھیں دریا کے رخ پر ہمیشہ جمی رہتی تھی۔ اسے امید تھی، اس امید پہ کہ شاید لہریں ابا کو واپس لے کر آئیں، مگر وہاں صرف پانی تھا اور بربادی کی داستانیں۔
1 महीना गुजर गया, ना अब्बा का पता चला, ना ही पड़ोसी का। हमने बोझल दिल से ये तस्लीम कर लिया कि उन्होंने हमें ज़िंदगी देने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। जब सैलाब उतरा और हम अपने गांव वापस पहुँचे तो वहाँ कुछ भी वैसा नहीं था जैसे हम छोड़कर गए थे। सब कुछ बदल चुका था। हमारी ज़रख़ेज़ ज़मीनों पर अब रेत के टीले थे और हमारे घर की जगह सिर्फ मलबा बचा था। लेकिन सबसे बड़ा सदमा अभी बाकी था। गांव के बाअसर और ताकतवर लोगों ने, जिनके पास असलहा और सियासी ताल्लुकात थे, हमारी और दूसरे गरीब लोगों की ज़मीनों पर उन्होंने नाजायज़ कब्ज़े कर लिए। मेरी बेवा माँ पटवारियों के पीछे भागी, तहसीलदार के दफ्तर में भी रोई, मगर किसी ने इस यतीम के बच्चों का हक वापस ना दिलाया। मैं अभी बहुत छोटा था, मैं तो बेबस था, कुछ नहीं कर सकता था। सिर्फ माँ की बेबसी देखकर खून के आंसू रो सकता था। मेरा स्कूल टूट चुका था, उस्ताद वो भी वहाँ से जा चुके थे। हमारा अपना गांव जहाँ मिट्टी से हमें प्यार था, हमें अजनबी लगने लगा। मायूस होकर हमने फैसला किया कि अब यहाँ रहना मुमकिन नहीं और हम अपना सब कुछ लुटाकर एक नए इम्तिहान के लिए मुल्तान रवाना हुए। हम इससे पहले कभी मुल्तान नहीं आए थे। गांव की मिट्टी से बिछड़ना ऐसा था जैसे जिस्म से रूह निकल गई हो। हम 3 वहाँ थे, मैं, मेरी माँ और मेरी छोटी बहन, जो एक पुरानी बस के टूटे हुए सोफे पर बैठे मुल्तान की तरफ बढ़ रहे थे। माँ की गोद में एक छोटी सी पोटली थी जिसमें शायद ज़िंदगी की बची कुची चंद निशानियाँ बाकी थीं, और उनकी आंखों में वो वैरानी थी जो सिर्फ एक बेवा और बेघर औरत के हिस्से में ही आती है। मुल्तान एक बड़ा शहर था। उसकी गर्म हवा, अजनबी चेहरे हमें डरा रहे थे। वहाँ ना हमारा कोई रिश्तेदार था, ना ही कोई ठिकाना। मुल्तान पहुंचकर हमने एक कच्ची बस्ती के किनारे एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया, जिसकी छत तपती धूप को रोकने में नाकाम थी। माँ ने पहले चंद दिन शहर की गलियों में कोई काम तलाश करने की कोशिश की थी। वो लोगों के घरों में बर्तन मांजने या फिर सफाई का काम ढूंढ रही थी, लेकिन शहर की बेबस आड़ वो ऐसी ही थी, कोई काम नहीं मिल रहा था। कभी कोई कहता कि तुम नए हो, तुम कोई वारदात करोगे, तुम पर भरोसा कैसे करें। तो कभी कोई हमारी गुर्बत का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता था। घर का आटा ख़त्म हो चुका था और बहन भूख से बलक रही थी। वो मंज़र मेरी गैरत पर एक ऐसा ज़ख़म था जो आज भी हरा है। मेरी माँ, जिसने गांव में हमेशा सर उठाकर ज़िंदगी गुजारी थी, आज वो मजबूर थी। मजबूरी के हाथों इस नहज पर पहुंच चुकी थी कि उसे सड़क के किनारे ट्रैफिक सिग्नल पर हाथ फैलाना पड़ा, भीख मांगना पड़ी। जब मैंने दूर खड़े ये देखा, मेरी माँ गाड़ियों के पीछे भाग रही थी। कोई उसे धक्के देता तो कोई हकारत से उन्हें देखता। मेरा कलेजा मुंह को आ गया था। मैं उसी वक्त बहुत छोटा था, लेकिन उस दिन मैंने बचपन को वहीं सड़क के किनारे दफन कर दिया था और मैंने फ़ैसला किया था कि अब मैं इस ख़ानदान का मर्द बनूंगा। ये ज़िम्मेदारी अब मेरी है। मैंने एक गैराज और लकड़ी के गोदाम में मजदूरी शुरू की ताकि माँ को इस ज़िल्लत से निकाल सकूं। सारा दिन भारी लकड़ियाँ उठाने से मेरे मासूम हाथों पर छाले पड़ जाते। पसीना मेरी आंखों में चुभता था, लेकिन मेरे ज़हन में सिर्फ एक ही लगन बाकी थी, मुझे बस पढ़ना है और अपनी माँ का खोया हुआ वक़ार वो वापस लाना है। एक दोपहर जब सूरज बहुत तेज़ था और तपती सड़क पर लकड़ी का एक बड़ा सा तख्ता कांधे पर लादे मैं जा रहा था, एक मोटरसाइकिल मेरे करीब से गुज़रा। उस पर सवार शख्स ने मुझे शायद ना देखा, लेकिन मैंने उसे देख लिया था। उनकी पुश्त को देखकर ही मैं पहचान गया था कि ये तो वही शफीक वजूद है जिसकी तलाश में मेरी रूह भटक रही थी, जो सैलाब के बाद गायब हो गया था। मास्टर साहब, मास्टर अज़ीज़ अहमद। मैंने अपनी पूरी कुव्वत से आवाज़ दी, मास्टर साहब। मोटरसाइकिल को ब्रेक लगी। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। मास्टर साहब ने मुड़कर देखा। उनके सामने एक मेला कुचेला लड़का खड़ा था जिसके चेहरे पर गर्द जमी हुई थी और जो पसीने में शराबूर था।
انہوں نے اینک ٹھیک کی اور میری طرف حیرت اور دکھ سے ملے جلے جذبات سے مجھے دیکھا۔ فراز، تم اور یہاں؟ کیا یہ تم ہو بیٹا؟ ان کی آواز میں وہی پرانی شفقت تھی جس نے میرے صبر کا بند توڑ دیا۔ میں نے لکڑی کا تختہ نیچے گرایا اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا۔ میں نے انہیں سب بتایا، اپنی ساری دکھ بھری داستان، سیلاب کی تباہ کاریاں، ابا کا لہروں میں ڈوب جانا، زمینوں پر ناجائز قبضہ، ماں کی بے بسی اور ہماری یہ بے بسی۔ ماسٹر صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ فراز، تم یتیم نہیں ہو۔ جب تک تمہارا یہ استاد زندہ ہے میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ تمہارا باپ فضل دین ایک عظیم انسان تھے۔ اس نے دوسروں کی زندگی بچانے کے لیے اپنی جان دی۔ میں اس کے خون کو یوں سڑکوں پر رلنے نہیں دوں گا۔ ماسٹر صاحب اسی وقت ہمیں ساتھ لے گئے۔ انہوں نے سب سے پہلے ہمارا وہ کمرے کرائے کا مکان دیکھا۔ وہاں کی حالت دیکھ کر ان کا دل بھر آیا۔ انہوں نے بغیر کسی تاخیر کے ہمیں حکم دیا کہ اپنا یہ سامان سمیٹو۔ وہ ہمیں اپنے گھر لے کر آئے۔ ان کا گھر بہت بڑا تو نہیں تھا، لیکن ان کا دل سمندر سے زیادہ وسیع تھا۔ انہوں نے گھر کا ایک کمرہ ہمیں دے دیا اور سختی سے منع کیا کہ کوئی ہم سے کرایہ نہیں لے گا۔ انہوں نے سب سے پہلے میری ماں کے ہاتھ پر کچھ رقم تھمائی اور کہا کہ بہن، یہ قرض نہیں، یہ اس بھائی کا حق ہے جو اپنے شاگرد کے خاندان پر واجب ہے۔ اگلے ہی دن انہوں نے میرا اور میری بہن کا داخلہ ایک سکول میں کروا دیا۔ انہوں نے میری ماں کو ایک سلائی مشین خرید کر دی تاکہ وہ خود کام کرے، وہ عزت سے گھر میں بیٹھ کر کچھ کما سکے۔ ان کا وقت بھی اچھا گزرے گا۔ ماسٹر صاحب صرف ہمیں پناہ دے کر خاموش نہیں بیٹھے تھے، ان کے اندر کا انصاف پسند انسان وہ بیدار ہو چکا تھا۔ جب سے ماسٹر صاحب کو پتہ چلا تھا گاؤں میں ہماری زمینوں پر قبضہ ہو چکا ہے، انہیں اس بات کا صدمہ تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، فراز، تم بس اپنی پڑھائی پر توجہ دو، تمہاری زمینیں وہ تمہارا حق ہے، وہ میں واپس لے کر رہوں گا۔ وہ سکول سے واپسی پر کچہریوں کے چکر لگاتے، اپنے پرانے شاگردوں اور تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے تاکہ گاؤں کے با اثر قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی ہو سکے۔ ہمیں ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک طویل اور کالی رات کے بعد سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی۔ ماسٹر صاحب کی بیٹی شائستہ، جو مجھ سے تھوڑی سی چھوٹی تھی، وہ میری بہن کی بہترین دوست بن گئی تھی، اور ماسٹر صاحب کا گھر ہمارے لیے ایک قلعہ بن گیا تھا جہاں ہمیں اب کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا۔ ماسٹر عزیز احمد کے گھر میں ہماری قیام زندگی کا وہ موڑ تھا جس سے ہماری تقدیر نے ایک نئی کروٹ لی۔ وہ صرف ایک استاد نہیں تھے، بلکہ وہ اس اجنبی شہر میں ہمارے لیے ایک شجرے سایہ دار بن چکے تھے۔ ان کے گھر کے اس ایک کمرے میں ہمیں وہ سکون ملا جو ہمیں اپنوں کے درمیان کبھی میسر نہیں رہا تھا۔ ماسٹر صاحب کا ایک ہی نصب العین تھا، وہ تھی تعلیم۔ وہ اکثر شام کو مجھے اپنے پاس بٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ فراز بیٹا، غریبی اور بے بسی کا بدلہ صرف قلم سے لیا جا سکتا ہے اور محنت سے۔ اگر تم پڑھ لکھ گئے تو کوئی تم سے تمہارا حق نہیں چھین سکے گا۔ 1 سال تک ہم ان کے زیر سایہ رہے۔ اس دوران ماسٹر صاحب نے ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں یہ احساس نہ ہونے دیا کہ ہم ان پر بوجھ ہیں۔ وہ صبح سکول جاتے اور واپسی پر کچہریوں، پٹواری خانوں اور اپنے تعلقات کے دروازے پر دستک دیتے۔ وہ ہمارے گاؤں کے ان با اثر قبضے گروپ کے خلاف ایک ایسی قانونی دیوار کھڑی کر رہے تھے جس کا تصور ان جابروں نے کبھی نہیں کیا تھا۔ آخر کار ماسٹر کی یہ محنت رنگ لائی۔ ماسٹر جو پچھلے کئی مہینوں سے کوشش کر رہے تھے وہ آج کامیاب ہوئے۔ قانون حرکت میں آیا اور وہ زمین جو ہمارے باپ دادا کی نشانی تھی، ناجائز جن پر قبضہ کیا گیا تھا، اب ان کے چنگل سے آزاد ہو چکی تھی۔ جب ہمیں زمین کی واپسی کی خبر ملی تو ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ یہ ہمارے باپ دادا کی نشانی تھی جو ہمیں واپس ملی تھی۔
ہم نے ماسٹر صاحب کے مشورے سے زمین کا کچھ حصہ فروخت کیا تاکہ ملتان میں اپنا چھوٹا سا گھر لے سکیں جو کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہوگا۔ باقی زمین ہم نے ٹھیکے پر دی جس کا سالانہ ٹھیکہ 10 لاکھ روپے ہمیں ملنے لگا۔ اب ہماری مالی حالت کافی بہتر ہو چکی تھی، گھر میں خوشحالی لوٹ آئی تھی، لیکن اس خوشحالی کے پیچھے ماسٹر صاحب کا وہ خلوص شامل تھا جس کا کوئی مول نہیں تھا۔ وقت کسی بہتے دریا کی طرح اپنی رو میں گزرتا گیا۔ میں نے اپنی تمام تر توجہ پڑھائی پر مرکوز کر دی۔ دن رات ایک کر کے میں نے مقابلے کے امتحان کی تیاری کی، جبکہ میری بہن نے میڈیکل میں اپنا لوہا منوایا۔ سالہ سال کی جد و جہد کے بعد وہ دن آ ہی گیا جب میری بہن کے نام کے ساتھ ڈاکٹر کا لفظ جڑ گیا اور میں پولیس کے اعلیٰ امتحان پاس کر کے ASP بن گیا۔ یہ میری ماں کی دعا تھی اور ماسٹر صاحب کی تربیت کا ثمر تھا۔ میری پہلی پوسٹنگ راولپنڈی میں ہوئی۔ مجھے ملتان چھوڑنا پڑا۔ سرکاری مصروفیات، ٹریننگ اور ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب کر دنیا اتنی تیز ہو گئی کہ اپنوں کے لیے وقت نکالنا کافی مشکل ہو چکا تھا۔ میں فیملی کے ساتھ ہی راولپنڈی شفٹ ہوا تھا۔ میں نے کئی بار ماسٹر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کا وہ پرانا نمبر جو میرے پاس تھا وہ مسلسل بند جا رہا تھا۔ ان کی بیٹی شائستہ یا کسی اور فیملی ممبر کا نمبر وہ میرے پاس نہیں تھا، لہٰذا میں ان کے خاندان سے رابطہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے سوچا تھا جیسے ہی تھوڑی فرصت ملے گی ملتان جا کر ان کے قدموں میں بیٹھ کر شکر ادا کروں گا اور ان کی خیریت دریافت کروں گا، مگر آج اور کل کے چکر میں کئی سال بیت گئے۔ ان برسوں میں میں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں بہت نام کمایا۔ میری شادی دانیہ سے ہوئی جو ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور مزاج میں تھوڑی ضدی اور خود پسند تھی۔ میری بہن اپنے گھر کی ہو چکی تھی اور ماں اب میرے ساتھ راولپنڈی میں رہتی تھی، لیکن میرے دل کے کسی گوشے میں ہمیشہ ایک کسک اب بھی باقی تھی، ایک یاد جو میں اپنے دل سے کبھی نہ نکال سکا۔ ماسٹر عزیز احمد کا وہ احسان جو ابھی تک میں نے اتارا نہیں تھا۔ پھر قدرت نے ایک بار پھر کھیل کھیلا۔ میرا ٹرانسفر راولپنڈی سے واپس ملتان ہو گیا۔ اس میں میری خود بھی کوشش شامل تھی۔ شہر بدل چکا تھا، سڑکیں چوڑی ہو چکی تھیں، بلند و بالا عمارتیں کھڑی ہو چکی تھیں، لیکن میری یادوں میں وہی پرانا ملتان اور ماسٹر صاحب کا وہ چھوٹا سا گھر ابھی بھی محفوظ تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اب میں ASP بن کر جاؤں گا، ماسٹر صاحب کتنے زیادہ خوش ہوں گے۔ وہ فخر سے مجھ سے کہیں گے، دیکھو یہ میرا شاگرد ہے۔ میں وردی میں ملبوس اپنی سرکاری گاڑی میں ماسٹر صاحب کے پرانے گھر کے ایڈریس پر پہنچا، مگر وہاں کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اس گھر کے مرکزی دروازے پر ایک بڑا سا زنگ آلود تالا لٹک رہا تھا۔ دیواروں سے پلاسٹر جھڑ چکا تھا اور ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہاں کافی عرصہ کوئی بھی نہ آیا۔ وہاں ایک عجیب سی ویرانی کا راج تھا۔ میں نے پڑوسیوں سے پوچھا کہ ایک بوڑھے شخص نے حسرت بھری نگاہوں سے اس گھر کی طرف دیکھا اور پھر اس نے مجھے بتایا کہ بیٹا تم کون ہو؟ میں نے کہا ماسٹر صاحب کا میں شاگرد ہوں۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، بیٹا ماسٹر صاحب تو کئی سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے حالات ایسے بدلے کہ ان کی بیٹی شائستہ نے یہ گھر فروخت کر دیا تھا اور کہیں چلی گئی۔ وہ اپنے سسرال میں ہے، سنا ہے اس کی شادی ہو گئی، لیکن اب وہ کہاں ہے یہ میں نہیں جانتا، وہ کس حال میں ہے اس کی کوئی خبر نہیں۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ وہ انسان جو دوسروں کے گھر بساتا تھا، ان کا اپنا گھر یوں اجڑ گیا تھا۔ میں ایک مجرم کی طرح وہاں کھڑا تھا۔ مجھے اپنی کامیابی، اپنی وردی اور اپنے رتبے پر ندامت ہونے لگی، لیکن میں بھی بے بس تھا۔ میں تو ماسٹر صاحب کو ڈھونڈ رہا تھا، ماسٹر صاحب کا نمبر میرے پاس نہیں تھا۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں ملتان کا چپا چپا چھان ماروں گا، لیکن اپنے محسن کی کوئی نشانی، اس کی بیٹی شائستہ کو تلاش کروں گا۔ ملتان میں میری تعیناتی کو ابھی کچھ روز ہوئے تھے، لیکن میرا دل کسی کام نہیں کر رہا تھا، کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی وہ ذرائع استعمال کیے، پرانے ریکارڈز وہ ڈھونڈے، مگر شائستہ کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔
ماسٹر صاحب کی وفات کی خبر نے میرے وجود کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ ایک ایسا انسان جس نے ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی دکھائی تھی، میں اس کے آخری وقت میں اس کے پاس کیوں نہ آیا؟ یہ پچھتاوا مجھے سونے نہیں دیتا تھا۔ ایک رات میرے مخبر نے اطلاع دی کہ شہر کے مضافات میں واقع ایک پرانے ہوٹل المنظر میں کچھ مشکوک سرگرمیاں ہو رہی ہیں۔ اس کی کافی شکایت ملی تھی مجھے۔ اطلاع پکی تھی کہ وہاں نہ صرف جسم فروشی کا اڈہ چل رہا ہے بلکہ کچھ نوجوان لڑکیوں کو زبردستی وہاں قید کر کے ان سے غلیظ دھندا کروایا جا رہا ہے۔ بحیثیت ایس پی یہ میرا فریضہ تھا کہ میں اس گندگی کا خاتمہ کروں۔ میں نے فوراً اپنی ایک ٹیم تیار کی اور رات کے پچھلے پہر اس ہوٹل پر چھاپہ مارنے کی تیاری کی۔ ہوٹل کے اندر کا منظر انتہائی کربناک تھا۔ ہر طرف شراب کی بو اور سگریٹ کا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ پولیس کو دیکھتے ہی وہاں بھگدڑ مچ گئی۔ کچھ لوگ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوئے، کچھ پکڑے گئے۔ ہم نے موقع پر موجود مجرموں کو گرفتار کیا اور ان کمروں کو تالے توڑے جہاں لڑکیوں کو رکھا گیا تھا۔ جب ان لڑکیوں کو ہال میں جمع کیا گیا تو وہ سب خوف سے کانپ رہی تھیں۔ کچھ مجبور تھیں اور کچھ پیشہ ور تھیں۔ اپنی چادر میں منہ چھپائے ہوئے وہ بھی رو رہی تھی۔ میں ایک ایک کر کے سب کے چہرے دیکھ رہا تھا تاکہ ان کے بیانات ریکارڈ کروائے جا سکیں کہ اچانک میری نظر ایک کونے میں کھڑی لڑکی پر پڑی۔ وہ لڑکی دیوار سے لگی سسکیاں لے رہی تھی، رو رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے سر اٹھایا میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ نقش، وہ نگار، وہ آنکھیں جو کبھی ذہانت سے چمکتی تھیں، اب ان میں صرف ذلت اور نا امیدی کا زہر تھا۔ وہ شائستہ تھی، ماسٹر عزیز احمد کی اکلوتی بیٹی۔ میرے محسن کی غیرت، میرا سر چکرانے لگا۔ یہ میں نے کیا دیکھا؟ کاش ایسا منظر نہ دیکھتا۔ خون آنکھوں میں اتر آیا۔ شائستہ، میرے منہ سے صرف اتنا ہی نکل سکا۔ اس نے جب میرا نام سنا اور میری وردی پر لگے سٹار دیکھے تو اس نے شرمندگی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور پھر زور زور سے رونے لگی۔ میں نے اپنے ماتحتوں کو حکم دیا کہ باقی سب کو تھانے لے جاؤ، اس لڑکی کو میں خود ڈیل کروں گا۔ میں اسے ایک الگ کمرے میں لے کر گیا۔ میں غصے میں تھا اور غصے اور دکھ کے ملے جلے جذبات میں چلایا، شائستہ، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ تم کیا کرنے جا رہی تھی؟ تمہیں اپنے خاندان کی عزت کا، اپنے عظیم باپ کے نام کا ذرا بھی خیال نہ آیا؟ تم اس گندگی میں کیسے آ گئی؟ شائستہ کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، فراز، آپ نے صرف یہ جگہ دیکھی ہے، ذرا میرے گھر کے حالات سے آپ ناواقف ہیں، وہ آپ نے نہیں دیکھے۔ کاش آپ نے اس رات چھاپا نہ مارا ہوتا تو شاید میں بھوک سے مر جاتی۔ لیکن آپ میرا یقین کریں، میں آج اس وقت تک بے داغ ہوں، مجھے کسی نے نہیں چھوا۔ اگر اس رات آپ یہ چھاپا نہ مارتے تو میں ایک داغدار ہو جاتی، بدنام عورت ہو جاتی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئی جسے وہ گھر کہتی تھی۔ وہ ملتان کے ایک پرانے علاقے میں ٹوٹا پھوٹا کھنڈر تھا جس کی چھت کا آدھا حصہ غائب تھا۔ وہاں 2 بچے فرش پر پرانی بوری بچھائے بھوک سے نڈھال تھے۔ شائستہ نے اپنی داستان غم مجھے سنائی اور اس نے مجھے بتایا کہ ابا کی وفات کے بعد سب بدل گیا۔ شوہر نے، وہ جوا کھیلتا تھا، نشے کی لت میں اس نے سارا گھر بیچ دیا، آخر میں مجھے طلاق دے کر غائب ہو گیا۔ بچوں کی ذمہ داری مجھ پر تھی اور میں سڑک پر آ گئی تھی۔ میں لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی، مگر جہاں جاتی لوگ کام کے بدلے میری عزت کا سودا کرنے کی کوشش کرتے۔ جب کہیں سے کچھ نہ ملا تو میں نے ہوٹل کے پچھلے دروازے سے بچا ہوا کھانا اٹھانا شروع کیا اور وہ کھانا لے کر میں بچوں کے پاس آتی تھی۔ میں آدھی رات گھر سے باہر نکلتی تھی، لیکن زمانے کی نظریں بہت ظالم ہیں۔ لوگوں نے یہی کہنا شروع کیا کہ یہ عورت جو آدھی رات کو گھر سے نکلتی ہے، یہ کوئی دھندا کر رہی ہے۔ انہوں نے مجھے طوائف کا نام دے دیا، میری مجبوری کو جانے بغیر۔ اب تو ہوٹل والوں نے بچا ہوا کھانا دینا بھی بند کیا۔ آج پہلی بار میں نے مجبور ہو کر اس کالے دھندے کے لیے یہ قدم بڑھایا تھا کہ شکر ہے آپ آ گئے۔ خدا کی قسم،
اگر آپ اس رات نہ آتے تو میری عزت لٹ جاتی، میں ویسی شائستہ نہ رہتی۔ شائستہ کی باتیں سن کر میرے کلیجے کے ٹکڑے ہو گئے۔ وہ بچی جس کے ساتھ میں نے بچپن گزارا، جس کے باپ نے ہمیں سڑک سے اٹھا کر محل تک پہنچایا تھا، وہ آج خود کیسے ہیں؟ وہ آج خود روٹی کے ایک نوالے کے لیے اپنی عزت داؤ پر لگانے پر مجبور تھی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ اب شائستہ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میری استاد کی عزت ہے۔ میں اسے اور اس کے بچوں کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ مجھے لگا کہ میری بیوی دانیہ ایک عورت ہونے کے ناطے دوسری عورت کی مجبوری سمجھے گی، شائستہ کا دکھ سمجھے گی، مگر میں تو غلط تھا۔ جیسے ہی میں شائستہ کو لے کر گھر میں داخل ہوا، دانیہ نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا اور یہی کہا کہ یہ کون ہے عورت، اور اس کے ساتھ یہ اس کی بیٹی، اور یہ بدکار عورت کو تم کیوں گھر لے کر آئے ہو؟ افسوس، دانیہ کے اس بات نے مجھے بہت دکھ پہنچایا۔ دانیہ کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، دانیہ یہ میرے استاد کی بیٹی ہے، یہ بیچاری مجبور ہے، اس پر بہت برا وقت آیا ہے، مگر دانیہ کی انا اور شک نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ یا تو یہ عورت اس گھر میں رہے گی یا میں، جلدی سے اسے دھکے دے کر یہاں سے نکالو۔ دانیہ کی چیخ و پکار گھر کے در و دیوار کو ہلا رہی تھی۔ اس کے نزدیک شائستہ محض ایک مشکوک عورت تھی جسے اس کا شوہر آدھی رات کو ایک بدنام ہوٹل سے چھاپے کے دوران اٹھا کر لایا ہے۔ میں نے دانیہ کا ہاتھ تھام کر اسے کمرے میں اکیلے اس سے بات کی تاکہ اس سے سمجھاؤں، اسے تفصیل بتاؤں، لیکن اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا کہ بس تم خاموش رہو، میں جیسا کہہ رہی ہوں ویسا کرو۔ تم ایک پولیس آفیسر ہو، جذباتی بننا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ دانیہ حقارت سے بولی، کون سا استاد، کون سی بیٹی؟ اس زمانے میں کوئی کسی کو ایسے گھر لے کر کیسے آتا ہے؟ یہ عورت اپنا انجام خود لکھ چکی ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اسے ابھی کہ ابھی یہاں سے نکالیں، میں آپ سے بار بار کہہ رہی ہوں۔ شائستہ جو برآمدے میں اپنے دونوں بچوں کو سینے لگائے سمٹی ہوئی تھی، دانیہ کی باتیں سن کر لرز اٹھی۔ اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو اس کے بچوں کے میلے چہروں پر گر رہے تھے۔ میں نے دانیہ کو سختی سے خاموش کروایا اور کہا کہ دانیہ بس جو بھی ہے اب خاموش رہو۔ یہ وہ گھر ہے جو میرے استاد کی بدولت ہمیں ملا ہے، یہ مجھے جو مقام ملا ہے میرے استاد عزیز احمد کی بدولت ہے۔ اگر وہ زمینیں ہمیں واپس نہ ملتی تو آج تم جس گھر میں رہ رہی ہو اس کا وجود نہ ہوتا۔ شائستہ کہیں نہیں جائے گی، یہ اس گھر میں اس وقت تک رہے گی جب تک میں اس کے لیے کوئی مستقل حل تلاش نہیں کر لیتا۔ دانیہ نے غصے سے اپنا سامان سمیٹا اور اسی وقت وہ میکے چلی گئی۔ اسے یقین تھا کہ میں اس کے پیچھے آؤں گا اور اس کی منتیں کروں گا، اور میں نے ایسا کیا بھی تھا کیونکہ اس کی انا ہمیشہ میری محبت پر غالب رہتی تھی۔ لیکن اس وقت میرے سامنے ایک محسن کا قرض تھا جو برسوں سے میرے کاندھوں پر بوجھ بن کر لٹک رہا تھا۔ اگلے چند دن میرے لیے کسی کڑی آزمائش سے کم نہ تھے۔ میری ماں شائستہ کو دیکھ کر زاروں قطار روتی رہتی اور اسے دلاسے دیتی کہ بیٹی سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ نے تمہاری عزت بچا لی، شکر ہے میرا بیٹا وقت پر پہنچ گیا۔ لیکن دانیہ نے پیچھے سے محاذ کھول دیا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو میرے خلاف اکسایا اور طلاق کی دھمکیاں دینے لگی۔ میں کئی بار اسے منانے کے لیے گیا، اس کے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ خدا کے لیے آپ تو سمجھیں، ایک مجبور عورت کا حال سمجھو، وہ پاک دامن ہے، اسے حالات نے توڑا تھا۔ مگر دانیہ کا ایک ہی مطالبہ تھا، پہلے اس عورت کو گھر سے نکالو، پھر میں اس گھر میں قدم رکھوں گی۔ میں جب مایوس ہو کر گھر واپس آیا تو دیکھا شائستہ گھر پر موجود نہیں تھی۔ میں پریشان ہوا، میرا دل دھک سے رہ گیا، میں پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ شاید وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ اپنی عزت نفس کی خاطر کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ تلاش کرتے ہوئے میں شہر کے کنارے بہتی ایک نہر کے پاس پہنچا۔ وہاں دور دو سائے نظر آ رہے تھے، میرے قدم جم گئے۔ شائستہ اپنے بچوں کے ساتھ نہر کی پٹڑی پر وہاں بیٹھی تھی اور ان کی نظریں پانی کے گہرے بہاؤ پر جمی ہوئی تھی۔ وہ منظر بالکل ویسا ہی تھا
جیسے برسوں پہلے میرے ابا کی موت کے وقت جناب کا تھا، بس فرق یہ تھا کہ یہاں لہریں خاموش تھیں مگر ارادے خطرناک تھے۔ میں بھاگ کر اس کے پاس پہنچا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ شائستہ تم کیا کر رہی تھی؟ یہ تم کیا کرنے جا رہی تھی؟ میں نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ شائستہ نے روتے ہوئے مجھے جواب دیا، میری طرف دیکھا۔ فراز، میں آپ کا بستا ہوا گھر اجاڑنے کی وجہ نہیں بننا چاہتی۔ میں نہیں چاہتی آپ کا گھر ٹوٹے۔ میں نے آپ کی بیوی کی ساری باتیں سن لی تھی۔ میری قسمت میں شاید یہ ٹھوکریں لکھی ہیں۔ میں اپنی زندگی ختم کر لوں گی لیکن شاید آپ کی بیوی واپس آ جائے۔ میں نے اسے ڈانٹا اور زبردستی گاڑی میں بٹھایا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ خودکشی کوئی حل نہیں ہے۔ میں نے اپنے ایک دیرینہ دوست شاہد سے رابطہ کیا جو ایک فلاحی ادارہ چلاتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ فی الحال شائستہ کو وہاں شفٹ کرنا بہتر ہے تاکہ میرے گھر کا ماحول مزید خراب نہ ہو جائے۔ میں اسے وہاں چھوڑ کر آیا، وعدہ کیا کہ اس کے بچوں کی تعلیم اور اس کی کفالت کی ذمہ داری اب یہ میری ہوگی۔ گھر واپس پہنچا تو میز پر ایک لفافہ رکھا ہوا تھا۔ یہ دانیہ کی طرف سے بھیجا گیا قانونی نوٹس تھا جس میں اس نے طلاق کا مطالبہ کیا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ میں اس کا بچھڑنا برداشت نہیں کر پاؤں گا اور شائستہ سے ناطہ توڑ لوں گا۔ میں نے آخری بار اسے فون کیا، دانیہ سوچ لو، تم بہت بڑی غلطی کر رہی ہو۔ میں شائستہ کو ایک ادارے چھوڑ کر آیا ہوں، اب تم گھر واپس آ جاؤ، آ جاؤ، گھر تمہارے لیے ہے۔ دوسری طرف سے دانیہ کی مغرور آواز آئی، اب نہیں، اب میں نہیں آؤں گی۔ جب تک تم مجھے لکھ کر نہیں دیتے کہ تم اس عورت اور ان کے بچوں سے زندگی بھر نہیں ملو گے، میں واپس نہیں آنے والی۔ مجھے طلاق دے دو۔ اگر تم اس کی مدد کرنا چاہتے ہو تو میری زندگی سے دفع ہو جاؤ۔ اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ دانیہ نے کبھی مجھ سے یا میرے جذبات سے محبت نہیں کی تھی۔ اسے میرا احساس نہیں ہے، اسے صرف اپنی ملکیت اور انا سے پیار تھا۔ میں نے گہرا سانس لیا، قلم اٹھا لیا۔ قلم کی جنبش نے کاغذ پر وہ لکیر کھینچی جنہوں نے میرے اور دانیہ کے رشتے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ میں نے اسے طلاق دے دی۔ یہ فیصلہ میرے لیے آسان نہیں تھا لیکن اس عورت کے ساتھ زندگی گزارنا شاید اب ناممکن تھا۔ فاصلے بہت زیادہ بڑھ چکے تھے جس کے دل میں انسانیت کے لیے ہمدردی کا قطرہ نہ ہو۔ دانیہ نے اپنی انا کی خاطر اس رشتے کی قربانی دی۔ اسے یقین تھا کہ میں اس کے بغیر بکھر جاؤں گا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ کچھ فیصلے ضمیر کی آواز پر کیے جاتے ہیں۔ طلاق کے بعد میں سیدھا اس ادارے میں پہنچا جہاں شائستہ مقیم تھی۔ وہ وہاں ایک کونے میں بیٹھی سلائی کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی خوف اور بے یقینی سی تھی۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں نے دانیہ کو طلاق دے دی تو وہ پریشان ہوئی، حیران ہوئی، مجھ سے یہی کہہ رہی تھی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ میری وجہ سے آپ کا گھر اجڑ گیا، وہ تڑپ کر بولی، رو رہی تھی۔ میں نے اس کے سامنے بیٹھ کر سکون سے کہا کہ شائستہ میری بات سنو، جو گھر ایک مجبور کی مدد کرنے سے اجڑ جائے وہ گھر تھا ہی نہیں، بس وہ ایک مکان تھا۔ اب میں تمہیں یہاں مزید نہیں رہنے دوں گا۔ میری ماں اکیلی ہے اور اس گھر کی ایک ایسی بیٹی کی ضرورت ہے، اس گھر کو جو اسے اپنائے اور اس پر بوجھ نہ ہو۔ میں نے اپنی ماں کی مرضی اور مکمل خوشی کے ساتھ شائستہ سے نکاح کر لیا۔ وہ نکاح کسی جذباتیت کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ یہ فرض کی تکمیل تھی اور ایک پاکیزہ رشتے کا آغاز تھا۔ جب میں شائستہ کو دلہن بنا کر لایا تو میری ماں نے اسے گلے سے لگایا اور زار و قطار رونے لگی۔ ان کی دعاؤں میں وہ سکون تھا جو مجھے برسوں سے میسر نہ تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شائستہ نے میرے گھر کو واقعی جنت بنا دیا تھا۔ وہ کمی جو میں نے پہلے محسوس کی تھی اب ختم ہو چکی تھی۔ وہ میری ماں کی ایسی خدمت گار ثابت ہوئی جیسے وہ اس کی اپنی سگی ماں ہو۔ میرے گھر کے وہ کونے جو دانیہ کے دور میں صرف تلخ کلامی اور تکبر سے بھرے تھے، وہ اب کہہ کہوں اور اپنیت کا اس میں راج تھا۔ دانیہ میری ماں کی کبھی خدمت نہیں کرتی تھی بلکہ اس کا رویہ میری ماں کے ساتھ سخت تھا۔
شائستہ کے دونوں بچے اب سکول میں جاتے ہیں۔ مجھے ابو کہتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ ان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرے ابا اور ماسٹر عزیز احمد کی روحیں مجھ سے خوش ہیں۔ دوسری طرف قدرت کا اپنا ہی انصاف ہے۔ مکافات عمل سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے پتہ چلا کہ دانیہ نے اپنے بھائیوں کی ضد پر ایک بوڑھے شخص سے شادی کر لی تھی، مجبوری میں، جو خود کو بڑا حکیم کہتا تھا۔ وہ شخص دراصل ایک نوسر باز تھا اور جعلی حکیم تھا، جو غیر قانونی ادویات بیچنے کے جرم میں گرفتار ہو گیا تھا۔ دانیہ کی وہ تمام انا اور غرور خاک میں مل چکا تھا۔ آج وہ ایک اذیت والی زندگی گزار رہی ہے۔ اس کے پاس نہ وہ آرام ہے، نہ ہی وہ دولت، نہ ہی وہ رتبہ جس پر وہ اتراتی تھی۔ کاش اس نے اس رات میری بات مان لی ہوتی، وہ ضد نہ کرتی، اپنی انا پر ایسے نہ جاتی، اپنے دل میں تھوڑی سی جگہ کسی دوسرے کے لیے پیدا کر لیتی۔ آج شائستہ سے میری شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں۔ ان 5 سالوں میں مجھے ایک بار بھی اپنی سابقہ بیوی کی یاد نہ آئی، کیونکہ یاد کرنے کے لیے کچھ ایسا نہیں تھا، کیونکہ شائستہ نے مجھے وہ محبت اور سکون دیا تھا جس کا میں نے کبھی تصور تک نہیں کیا تھا۔ شام کے وقت جب ہم سب صحن میں بیٹھتے ہیں تو اکثر تذکرہ جناب کے اس سیلاب کا ضرور ہوتا ہے، وہ سیلاب جس نے ہم سے سب کچھ چھین لیا تھا، لیکن اس سیلاب کی لہروں نے ہمیں ایک ایسے راستے پر ڈال دیا جہاں انسانیت اور ایثار کی جیت ہوئی تھی۔ مجھے فخر ہے کہ میں نے اپنے محسن کا قرض اتار دیا۔ میں نے ایک گرتی ہوئی زندگی کو تھام لیا اور بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مکمل اور خوشحال خاندان عطا کیا۔ زندگی واقعی ایک گول دائرہ ہے، جو آپ دوسروں کو دیتے ہیں وہی گھوم پھر کر آپ کے حصے میں واپس آ جاتا ہے۔ کہانی اگر پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔